السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بعد دوپہر گھر واپس آیا تو گلی میں شدید گرمی کے باوجود ایک شخص کو مصروف کار دیکھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مئی کے مہینے میں ملک پاکستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ سورج کی دھوپ غضب کی تپش پیش کرتی ہے۔ میں اپنی گلی کی نکڑ مڑا تو ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شدید گرمی کے باوجود کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش اور باریش شخص سر جھکائے کسی کام میں مصروف ہیں۔ ذرا قریب جا کر دیکھا تو اور ششدر رہ گیا کہ ہماری گلی کے مکین حاجی صاحب گندے پانی کی نالی کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ حاجی صاحب لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھائے نالی میں سے کچرا صاف کر رہے تھے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور بے ساختہ پکارا، حاجی صاحب ادھر مجھے پکڑائیں، میں صاف کیے دیتا ہوں۔ حاجی صاحب نے سر اوپر اٹھایا اور ہنستے مسکراتے چہرے سے بڑے محبت سے بولے، شکریہ بیٹا، بس کام ہو گیا ہے، نالی میں سے پانی کی رکاوٹ دور کر دی ہے۔ گندے پانی نے جو کہ گلی کو تالاب بنانے کے پے در پہ تھا، اب واپس نالی کی طرف دوڑ لگا دی اور اپنی منزل کی جانب تیزی سے رواں دواں ہو گیا۔ حاجی صاحب نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو نالی کی طرف بڑھایا اور فرمانے لگے، یہ دیکھو، اس جگہ پہ صرف چند شاپر پھنسے ہوئے تھے جو کہ پانی کی روانی میں رکاوٹ بن رہے تھے، میں نے انہیں ہٹا دیا ہے، بس اتنا سا کام تھا۔ معلوم نہیں لوگ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر بر وقت حل نہ کر لیے جائیں تو بہت اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ راہگیروں کو الگ سے پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ حاجی صاحب ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، بہت خوش مزاج، رحم دل، مخلص، ملنسار، مفاد عامہ کے لیے ہمیشہ پیش رہنے والے، عالی ظرف، نفاست پسند انسان، دینی و مذہبی لگاؤ رکھنے والے، ہنس مخ اور خوش اخلاق شخص ہیں۔ مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، دیکھو بیٹا، یہ کام کر کے کیا میرے عہدے میں کوئی کمی آئی ہے؟ میری عزت کیا گھٹی ہے؟ میں فوراً بولا، حاجی صاحب آپ کی قدر و منزلت تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ کی عزت میں تو اضافہ ہوا ہے۔ میں نے ساتھ ہی فوراً سوال کیا، لیکن حاجی صاحب آپ کا گھر تو گلی کی دوسری نکڑ پر ہے، آپ اور آپ کی فیملی کو اس سے کچھ فرق نہ پڑنا تھا کہ گلی کی یہ سائڈ صاف رہے یا غلاظت سے بھری رہے، پھر اتنی کوشش اور تردد کیوں؟ حاجی صاحب بڑے جذبات سے بولے، دیکھو بیٹا، کیا یہ گلی، یہ محلہ، یہ شہر اور یہ پیارا ملک میرا نہیں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ میرا ہی ہے، اور جو چیز اپنی ہوتی ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا خاص دھیان رکھتے ہیں۔ ویسے بھی دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو صفائی کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، بھلا میں نصف ایمان کی سعادت سے محروم کیوں رہوں؟ حاجی صاحب بڑے جوش و جذبے سے یہ باتیں بیان کر رہے تھے۔ ارد گرد کے مکانوں کے مکین بھی آہستہ آہستہ نکل کر ہمارے قریب آ چکے تھے۔ وہ سب سر جھکائے حاجی صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ خواتین بھی دروازوں کے کواڑوں میں سے جھانک جھانک کر صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ حاجی صاحب کے کام کی تعریف کر رہی تھیں اور اپنے سست رو مردوں کو سخت کوس رہی تھیں۔ عزیز دوستو، بظاہر حاجی صاحب کی یہ ایک معمولی سی کاوش تھی، لیکن اس معمولی سے کام کا آغاز کرنا ہی تو مشکل تھا۔ سٹارٹ لینا مشکل ہوتا ہے، آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا
اور ذہن سازی ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب ایک شخص نیک نیت اور پختہ ارادے کے ساتھ کسی کام کا آغاز کر لیتا ہے، عملی طور پر قدم بڑھاتا ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورے معاشرے میں خوشگوار تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں حاجی صاحب کی طرح اپنے ارد گرد کا، لوگوں کا، گلی محلے اور اس ملک کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسے صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہی تو ہے۔ پھر اپنی چیز کی ہم قدر و منزلت آخر کیوں نہ کریں؟ آؤ قدم بڑھاؤ اس ملک کے لیے، اپنے پیارے وطن کے لیے۔